مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ باپ کا مال بلا اجازت استعمال کرنا۔ باپ اپنے والد کا مال بغیر اجازت کے استعمال کر سکتا ہے، قمر احمد نہیں کر سکتا۔ باپ کا مال تو یہ کہتے ہیں نا، باپ کا مال سمجھ کے کھا گیا، یہ تو اس لیے مثال مشہور ہے کہ باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، باپ بچوں کو بہت کھلاتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ باپ کا مال ہے اڑا رہا ہے۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابا کا مال آپ بغیر اجازت کے لینا شروع کر دیں، یہ بھی چوری ہے اور بدترین چوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نابالغ ہیں، لڑکا خوب سمجھ لیں، اگر بالغ ہے نا تو باپ کے ذمے اس کا نان نفقہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، پھر تو کسی صورت میں بھی باپ سے وہ چوری نہیں کر سکتا، اس پر لازم ہے کہ وہ کمائے۔ ابا کی ذمہ داری بس یہ ہوتی ہے کہ بچے کو بالغ کر دیں، یعنی شرعی ذمہ داری اتنی ہے۔ پھر ہاں اخلاقی ذمہ داری وہ بھی شریعت ہی کے دائرے میں آتی ہے، وہ تو یہ ہے کہ پھر وہ تو زندگی بھر کا ایک رشتہ ہے، لیکن قانونی طور پر باپ شریعت میں جو لا ہے قانونی طور پر اس سے زیادہ کا پابند نہیں ہے کہ وہ بالغ کرنے کے بعد بھی بیٹے کو کھلائے۔ کھلانا چاہیے، ایسا نہ ہو ابا لوگ اپنے بالغ بچوں کو گھر سے نکال دیں، لیکن قانونی طور پر نہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو بالغ بیٹا عدالت میں کیس نہیں کر سکتا باپ کے خلاف کہ جی یہ مجھے کھانے کو نہیں دیتا، کورٹ یہی کہے گی، عدالت اسلامی عدالت یہی کہے گی آپ بالغ ہو گئے، خود کمائیں خود کھائیں۔ باقی اخلاقی لحاظ سے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں، باپ تو ساری زندگی کھلاتا ہے۔ تو اگر آپ نابالغ ہیں اور باپ ضرورت کا نان نفقہ بھی نہیں دے رہا، کھانے پینے سے بھی گئے ہوئے ہیں، تو پھر اتنا نان نفقہ، اتنے پیسے ابا کی پینٹ سے نکال لینا شرعاً جائز ہے کہ جو آپ کی بیسک ضرورت یعنی کھانے پینے کی بنیادی ضرورت آپ کی پوری ہو جائے۔ تو اسی طرح بیوی کے لیے بھی ہے کہ شوہر اگر بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا ہے اس کو، تو پھر حدیث میں اس کی اجازت ہے کہ شوہر کے مال میں سے عورت چپکے سے اتنا لے سکتی ہے جو اس کی بنیادی ضرورت میں داخل ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، بنیادی ضرورت کا فیصلہ خواتین خود نہ کریں، وہ کسی ریلائبل مفتی سے رابطہ کریں۔ یعنی جب شوہر کی پینٹ سے چوری کرنے ہوں تو پہلے کسی پراپر مفتی سے فتویٰ لے لیں کہ میں جس مقصد کے لیے چوری کر رہی ہوں کیا شرعاً وہ میری بنیادی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، اور شوہر تمیز سے دے نہیں رہا، تو تمیز سے نہیں دے رہا تو قمیض سے لے لیں آپ اس کی، تو خود سے نکال لیں آپ قمیض سے۔ لیکن وہ جب آپ کی بیسک ضرورت پوری نہ ہو رہی ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں، اور بیسک ضرورت کو آپ خود ڈیفائن نہ کریں۔ بعض خواتین کی تو ان کے تو خرچے ہی نہیں پورے ہوتے، وہ تو پوری پیٹیاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ہماری بیسک ضرورت ہے کہ ایسی 8-10 پیٹیاں اور ہونی چاہیے۔ تو خود فیصلہ نہ کریں، کسی ریلائبل مفتی سے پوچھیں بھائی میرا یہ بنیادی ضروری خرچہ ہے، یہ میرے میاں مجھے نہیں دیتے اور یہ کماتے بھی ہیں پھر بھی اپنی پینٹ میں چھپا کے رکھتے ہیں، شرافت سے میں نے مانگ کے دیکھ لیا نہیں دے رہے، تو کیا شر اور آفت سے میں لے سکتی ہوں؟ یعنی شرافت سے تو نہیں دے رہے تو شر اور آفت کے ذریعے یعنی اس طرح میں لے سکتی ہوں۔ تو جہاں بیسک ضرورت کا خرچہ بھی شوہر نہ دے رہا ہو تو عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ لے سکتی ہے اس سے، یعنی کسی بھی طریقے سے لے سکتی ہے۔ تو اسی طرح نابالغ بیٹا یا جوان بیٹی بھی اس میں، بیٹی جوان بھی ہو تو بھی باپ کے ذمہ اس کا خرچہ ہے، تو وہ بھی اگر بیسک ضرورت بھی پوری نہیں کر رہا والد تو پھر اس کے لیے بھی جائز ہے، لیکن وہ بھی کسی ریلائبل مفتی سے پہلے پوچھے، عالم سے پوچھے کہ یہ میری بیسک ضرورت میں داخل ہے یا نہیں۔ ایسا نہ موبائل خریدنے کے لیے پیسے چوری کرنا شروع کر دیں۔ باقی چوری کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، چاہے باپ کے پیسے ہوں یا شوہر کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں۔